بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب۔ نماز فجر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھے گا، محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد جو 100 بار یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے، 100 سال کے گناہ معاف اور 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے، ایک نیکی کے بارے میں اور دوسرا گناہ کے بارے میں۔ اسلامی تعلیمات میں نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادت جو کہ سراسر نیکی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کی جائے تو بجائے نیکی کے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ کے سبب بن جائے گا۔ اس طرح روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن روزہ رکھا تو یہ گناہ کا سبب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصول میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ اس نے خلق یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہو۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی ہے کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکے محسوس کرے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کٹوتی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو یہ میرا برا کام معلوم ہو، وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رشوت گناہ کا تذکرہ ہے۔ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ لینے سے انکار کرے گا، پھر سراسر ہوا تو جب وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوگا، آپ غور سے دیکھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہوگا۔ آپ جب کوئی گناہ کرنے لگے تو آپ اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کوئی ایسا گناہ نہیں کر پائیں گے کہ جس سے آپ کو بعد میں شرمندگی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک گناہوں کی ہمیں سزا ضرور دیں گے۔ آپ چاہیں جب سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک پھر ہماری توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے ہمیں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ نحل میں ایک ایسی بستی کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی زندگی سے نواز رکھا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیات نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں اور بیان
کی اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کی جو امن اور اطمینان والی تھی۔ اس کے پاس رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو چھپایا اور اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ پاک نے ان پر اپنی تمام نعمتوں کو پکڑ لیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اللہ پاک سے استغفار کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ اخلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے جو اس کی برائیاں ہیں، اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ 3 گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام، جو انسان گناہوں کے بعد نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ حود کی آیات نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، اور یہ سخت نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ 4 صدقات کا اہتمام، جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں اس کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیات نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ، تاکہ آپ کوئی بات کریں انہیں آپ سے تذکرہ کریں، ان کا اس کے ذریعے وہ دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ان کے لیے تسبیح کا اہتمام کریں۔ جو شخص صبح نماز فجر کے بعد صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور میرے معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ سورۃ احزاب کی آیات نمبر 70 اور 71 میں ارشاد ہوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور وہ بے شک بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے نماز فجر کے بعد کون سی تسبیح کرنی ہے؟ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہی مصلی پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ اس کی آپ نے صبح و شام ضرور تسبیح کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس نماز فجر کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے، وہ وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان کی ایک تسبیح کرنی ہے، وہ نام یا رحیمو یا کریمو ہے۔ یا رحیمو یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا رحیمو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے 100 مرتبہ یا رحیمو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی امی وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی
आला व आलिहि वसल्लम को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा करनी है और अपने तमाम दुआओं को, तमाम हजात को पूरा फरमाना है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की तमाम दुआओं को, तमाम हजात को पूरा कर दे। अल्लाह पाक जिन मेरी बहनों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद से नवाज दे, आमीन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।